پر آ کے بیٹھ جائے گا 10 سال بعد کہاں سی پیک کہاں کیا راستہ پورا رک جائے گا اور پھر اب چین کو کہیں گے کہ بھائی اب چین کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چین کہتا ہے یہ ہے کہ ہم نے 2 دفعہ اپنی کنٹینمنٹ سے باہر نکلنے کی کوشش کی. ہم نے برما، تھائی لینڈ، سنگاپور، ملیشیا کے تھرو باہر آنے کی کوشش کی. تھائی لینڈ کے انہوں نے آرمی کو کرایا، ہمارا $20 ارب کی انویسٹمنٹ تو برباد ہو گئی. ہم نے سنکیانگ اس کے راستے جو ہے اپنا سنکیانگ کہتا ہوں یہ جو تاجکستان ازبکستان کے راستے ہم نے نکلنے کی کوشش کی. جو ایران کی چابہار کی وہ ہے وہ 1 ملین بیرل سے زیادہ کی نہیں ہے، ہمیں 10 بلین بیرل چاہیے. اتنی بڑی ہے کہ ہم جنگ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ بہت بڑی. میں دیکھیں اس کے انٹرسٹ کتنا بڑا ہے. اب چائنا جو ہے یوں سمجھے سر ہے، ٹھیک ہے، یہ پوری دنیا دھاڑ ہے، یہ گردن پاکستان ہے اور گردن سی پیک کی لائن ہے. تو یہ گردن پہ کو بیٹھ گئے تو ختم. تو اب وہ لداخ وہ گردن کا سرا ہے جس پہ انڈیا کو بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ اگر چائنا کے بارڈر پہ توپیں کھڑی ہوں تو 24 کلومیٹر تک تو گولہ عام جاتا ہے نا. جی بالکل. اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا؟ ایک ہی نکلے گا کہ انڈیا پاکستان پہ حملہ کرے گا. اچھا، جو ہم روز سے کہہ رہے ہیں نا ہم کیا دیکھا چائنا کیا کرے گا؟ دیکھیں جس طرح پاکستان انڈیا حملہ کرے گا نا، ٹھیک ہے، تو عالمی طاقتیں کر کے پہنچیں گے کہ چپ کرو یہاں پیس کرو ورنہ یہ تو پاگل ہیں، یہ تو بم چلا دیں گے. ٹھیک ہے. اور جب انٹرنیشنل فورسز وہاں پہنچیں گی تو یہ علاقہ کم از کم 5-7 سال کے لیے ڈسٹرب ہو گیا نا. لیکن انڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ آخر یہ کریں گے کہ یہاں آ جاؤ، اور جب یہ چیز شروع ہوگی ظاہر بات ہے اس سے 2 دن بھی جنگ چلی تو آپ کو ظاہر بات ہے سیز پاس ہوگا. سی پیک کمپلیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس مین وائل. مجھے بہت بڑی یہ سال گزر جائے نا صحیح طرح تو بڑی بات ہے. میں صحیح کہتا ہوں اس سال کے اندر انڈیا نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ جنگ اگر شروع ہو گئی تو جنگ 4 دن سے اوپر نہیں جائے گی. کوئی جنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر 25 ایٹم بم بھی اگر چل گئے چھوٹے چھوٹے اتنے والے جو 1-1 لاکھ بندے کو مارتے ہیں تو اس دنیا میں صرف 1.5 مہینے کے بعد ایک نیوکلیر ونٹر چھا جائے گا. یعنی پوری دنیا کے اوپر ایک بہت بڑی لیئر چھا جائے گی جو 10 سال تک رہے گی اور صرف 25% سورج کی روشنی دنیا تک پہنچے گی. اور جب وہ 25% پہنچے گی تو آپ کی فصلیں نہیں پکیں گی، آپ کی فصلیں کچی رہیں گی اور وہ پوری کی پوری دنیا کم از کم 10 سال قحط کی اور بیماری کے شکار ہو جائے گی. یہ اس صرف 25 ایٹم بم چلنے سے ہوگا. اور وہ 12 13 ہم لوگ اگر چلا دیا کسی نے، وہ اس سے اتنے خوف زدہ ہیں. اور یہ ہتھیار ہے جس کو انڈیا استعمال کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان چلا دے گا تو پھر ہم بھی چلائیں گے. بلیم گیم تو چل پڑی ہے نا ویسے. لیکن پتہ کیا مسئلہ زیادہ جنگ ایسی چیز ہے نا کہ صرف یہ بٹن دبنے کی بات ہوتی ہے پھر رکتی نہیں ہوتی. 3 بڑی جنگیں یا کم از کم 2 جنگیں جو ہے چھیڑنا پڑیں گی اور جنگ بھی ایسی ہونی چاہیے جو کہ پروکسی وار ہو. اچھا، اپنا آپ قائم کر رکھنے کے لیے، کیونکہ آپ کا اسلحہ بکے گا. ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس. پھر انہوں نے 3 مختلف ملکوں کی نشاندہی کی کہ جو جن کی معیشت جو ہے وہ جنگ افورڈ کر سکتی ہے. ان ملکوں کے اندر اگر آپ جنگ شروع کروا دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی جنگیں جو ہیں وہ اپنا چل پڑیں گی اور پھر آپ کا اسلحہ کی فیکٹریاں لگی ہیں. ظاہر بات ہے عام زندگی ہو تو لوہار کیا کرتا ہے؟ دراتی ٹھیک کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا گھوڑے کا نال لگا دیتا ہے. لیکن جنگ ہو تو رات کو جاگتا ہے 8-8 10 تلواریں بناتا ہے. یہی حال ان کا تھا. تو ان کا ایک ہے بھارت کی اکانومی بڑی مضبوط ہے، پیسے آگے ہوئے ہیں، سب کچھ ہو گیا ہوا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ ان کے کاروبار چل پڑا ہوا ہے، بہت بڑا ملک ہے، یہ پلی ہوئی گائے ہے، یہ افورڈ کر سکتا ہے. دوسرا انہوں نے کہا چین کی اکانومی بہت مضبوط ہو چکی ہے، اس کا بھی سب کچھ. تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ ایک ہے رشیا، اور رشیا جو ہے یہ بھی ایک بہت مضبوط اکانومی اس کی بن چکی ہوئی ہے اور اس کے ابھی انہوں نے اپنی اٹامک پیسفل ٹیکنالوجی بیچی ہے تو مختلف ملکوں جس میں سعودی عرب کو بھی بیچی تھی اور تیل کا بھی اس کا سب سے بڑا ذخیرہ آ گیا ہوا تو یہ بھی ہے. پھر انہوں نے ان 3 ملکوں کے درمیان دیکھا کہ پاپولیشن کون سی ہے جن کو لڑایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں دیکھا کہ انڈیا کے اندر کو 25 کروڑ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، کو 20 کروڑ چین کے اندر ہیں، ٹھیک ہے. 43% جو ہیں یہ جو مسلمان ہیں یہ روس کی فوج کے اندر ہیں. 43% آدمی جو ہے وہ روس کی فوج مسلمانوں کے. تاتارستان کا ان کا اپنا ایک بہت بڑا علاقہ ہے. پھر اس کو چچنیا ہے، گروزنی کا علاقہ ہے، سارا کچھ تو روس کے اندر بھی یہ سب کچھ. یعنی پراکسی وار کے لیے 3 کنٹریز اگر تینوں کے ہاں مسلمانوں کی موومنٹ چلا دی جائیں زبردست قسم کی، ٹھیک ہے، تو یہ اتنی بڑی جنگ ہوگی جس میں مسئلہ بن جائے گا. اب یہاں سے ہوگا کہ یہاں سے لوگ کہاں سے جائیں؟
ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ انڈیا، افغانستان اور پاکستان یہ دو علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر ایک جہادی نیٹ ورک بلٹ اپ کر کے اس کو امپورٹ کیا جائے. اچھا. 2010 کی جنوری میں انہوں نے اس کو ایز اے پالیسی لے لیا، اور 2010 میں ہیلری کلنٹن نے ایک آرٹیکل لکھا کہ ہم اگلے 10 سال کہاں گزار رہے ہیں، تو اس نے کہا تھا ہم کنٹینمنٹ آف چائنا میں گزار رہے ہیں. اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے انڈیا کو اپنے ساتھ دوستی کا رات بڑھایا، اور آپ اندازہ کریں جیسے ہی وہ ہوا ویسے ہی یہ انڈیا میں TSD جو ہے تشکیل کیا گیا، جنرل VK سنگھ کا، اور اس کی جو یونٹ کی کارروائیاں ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ 8 بم دھماکے کرائے ہیں چائنا کے اندر، اور اس کے اندر 32 آفیسر تھے. اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ تھی، وہ یہ تھی کرایہ امریکہ نے ہے وایا انڈیا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس نے سری نگر، جموں، احمد آباد، گوہاٹی اور بامبے میں اس نے خفیہ ٹھکانے بنائے تھے جہاں سے یہ وہ چیزیں آگے لے کے جاتے تھے. اور اس کے بعد یہ تھا کہ تقریباً جتنی بھی یہ مشینیں تھیں ساری کی ساری ہیڈ کوارٹر کی تھیں، یہ ساری کی ساری جو اس سے ان کو آگے ہمسایہ ملکوں میں، نیپال میں، بنگلہ دیش میں، چائنا میں اور پاکستان میں اس کا وہ کرتے تھے. اور اس نے انہوں کہتے ہیں کہ ایک پورا یونٹ تھا جو دریائے جیلم میں سری نگر کا نیا بنایا گیا تھا، جس کو کہتے ہیں بچری قصاب خانہ. اس کا فائدہ ہوا؟ اچھا سنیں نا، کرنا تو یہ تھا نا کہ وہاں مرچ لائے جائیں. آپ کو پتا ہوگا کہ گزشتہ کو 8-10 سال سے ایک پورے کا پروپیگنڈا انٹرنیشنل پریس میں چل رہا ہے کہ جناب سندھ کی آنگیں مسلمان یہ ہو گئے، تباہ ہو رہے ہیں، مارا جا رہا ہے. پہلے ایک زمانے میں وہاں تبلیغیوں کو بھیجا گیا تھا، سب کچھ کیا گیا تھا، تو تاکہ وہاں پر کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرائسس جو ہے نا، یہ جو سب کا بڑا، یہ جو لداخ والا کرائسس ہے، یہ بڑا پرانا کرائسس ہے. 1842 کے اندر رنجیت سنگھ نے یہ علاقہ جب فتح کیا تو ہری سنگھ نلوا اس کا جرنیل ہوتا تھا. اس نے ہری سنگھ نلوا کو فوجیں دے کے بھیجا، جاؤ جا کے قبضہ کرو. ٹھیک ہے. تو ہری سنگھ نلوا سکھ بادشاہ ہوتے ہیں، خالی زمین پڑی ہوئی تھی، انہوں نے کہا ساڑی اپنی. بالکل. تو سکھ آ کے جا کے وہاں پہنچ گئے 1842 کے اندر. اب اس وقت جب انہوں نے پنگا لیا ہے، تاکہ کنڈا اس لیے لیا ہے کہ سی پیک کو 2 جگہ سے توڑا جا سکتا ہے، ایک گلگت بلتستان سے اور ایک بلوچستان سے. بلوچستان میں بھی انہوں نے بٹھایا ہوا تھا، کلبھوشن پکڑا گیا، سب کچھ کیا، صورتحال ہو نہیں سکتی. بلوچستان کا رقبہ اتنا وسیع اور پاپولیشن اتنی تھوڑی ہے کہ وہ آپ بن نہیں سکتے. مطلب میں اکثر بلوچوں سے کہتا ہوں کہ بھائی اگر وہ چائنیز تم 40 لاکھ ہو، اگر چائنا جو ہے اپنا 1 کروڑ بندہ بھیج دے 1 ارب 30 کروڑ میں سے، گم جائے گا. 40 لاکھ گم ہو جاؤ، ختم ہو جائے، پتہ نہیں چلو گے، اور وہ ایک دم مواب کی طرح آنا شروع ہو گئے تو مسئلہ بن جائے گا. تو وہاں ویسے بھی اس طرح کی صورتحال، وہ ویسے بھی 40 لاکھ بلوچ اتنا بیچارہ بکھرا ہوا ہے. 43%. دوسرا جہاں پر تھا کہ گلگت بلتستان. گلگت بلتستان میں ایک تو پہلے انہوں نے کشمیریوں کو ایک جھانسا دیا کہ ہم تمہیں ایک آزاد کشمیر پورا بنا دیتے ہیں، جس میں آزاد کشمیر بھی شامل ہو، جموں کشمیر بھی شامل ہو. یہ ارندھتی رائے، یہ برکھا داتی ہے.